بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کی بات تیرے سامنے کرے گا وہ تیری بات بھی دوسرے کے سامنے کہے گا۔ ایسے آدمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور حقیقت میں ایسے دشمن رکھنا چاہیے کہ غیبت، عذر، خیانت، کوٹا پن، حسد، اپنی طرف سے جھوٹی باتیں ملانا، نفاق، فریب دینا، یہ سب اس کے کام ہے اور یہ سب کام خیانت کے سبب سے ہوتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ غماز اور چغل خور ایسا آدمی ہے کہ سچائی اگرچہ پسندیدہ چیز ہے لیکن اس کی سچائی بھی پسندیدہ نہیں۔ مصعب ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک چغلی کہنے سے چغلی سننا بدتر ہے، کیونکہ چغل خوری سے بھڑکانا مقصود ہوتا ہے اور چغلی سننے والا اس کو قبول کرتا ہے گویا اس نے چغلی کی اجازت دی تھی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور حلال زادہ نہیں ہے۔ اے عزیز، جان تو کہ مفسد اور چغل خور کا شر بڑا ہے اور ممکن ہے کہ ان کے سبب سے لوگوں کے خون ہو جائیں۔ حکایت ہے کہ ایک شخص غلام بیچ رہا تھا، کہنے لگا کہ اس میں اور تو کوئی عیب نہیں مگر غمازی اور فتنہ انگیز ہے۔ ایک آدمی نے اسے خرید لیا اور کہا کچھ پرواہ نہیں۔ غلام نے ایک دن آقا کی بیوی سے کہا کہ آقا تجھے پسند نہیں کرتا، ایک لونڈی خرید لینا چاہتا ہے، اب جب وہ سو جائے تو اس طرح لے کر اس کے حلق کے پاس سے چند بال مونڈ لا تو میں ان کے بالوں پر تجھ کو منتر پڑھ کر دوں، جس کے بعد آقا تجھ پر عاشق ہو جائے۔ اور آقا کو کہا کہ آپ کی بیوی کسی پر عاشق ہے اور آپ کو مار ہی ڈالے گی، آپ اپنے آپ کو سوتے میں ڈالیے تو حال دیکھیے۔ اس نے اپنے آپ کو سوتے میں ڈال دیا، یعنی سونے جیسی شکل بنا لی۔ اس کی بیوی اسرا لے کر پہنچی اور اس کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا، تب آقا کو یقین آیا کہ واقعی میری بیوی مجھ کو مار ڈالے گی۔ بس شوہر نے اچک کر بیوی ہی کو مار ڈالا۔ بیوی کے عزیز پہنچے اور لڑ کر شوہر کو مار ڈالا اور بہت سے خون ہوئے۔ 14ویں آفت دو دشمنوں میں دو روئی کرنا ہے، جیسے ہر ایک کے سامنے ایسی بات کہے جو اسے اچھی معلوم ہو، اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کی باتوں سے پہنچائے اس کی باتوں سے، اور ہر ایک سے ظاہر کرے کہ میں تیرا ہی دوست ہوں، چغل خوری سے بھی بدتر ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس جہان میں دو رو یعنی دوغلا ہوتا ہے اس جہان میں دو زبان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رو یعنی دوغلا شخص خدا کے بندوں میں سب سے بدتر ہے۔ اے عزیز، جان تو کہ جو شخص دو دشمنوں سے دوستی رکھتا ہو تو چاہیے کہ جو بات سنے تو یا چپ ہو رہے یا اس کے روبرو یا اس کے پس پشت حق بات کہے تاکہ منافق نہ ہو جائے۔ ایک کی بات دوسرے سے نہ کہے اور ایک سے یہ نہ کہے کہ میں تیرا دوست ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لوگوں نے عرض کی کہ ہم امیروں کے پاس جاتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں کہ باہر نکل کر نہیں کہتے۔ فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم اس کو نفاق جانتے تھے، اور جس شخص کو ضرورت نہ ہو کہ بادشاہوں کے پاس جائے اور ان کے سامنے ایسی باتیں بنائے جو پیٹھ پیچھے زبان پر نہ لائے تو آدمی منافق ہے، اور اگر ضرورت ہو تو اجازت ہے۔ 15ویں آفت تعریف میں مبالغہ کرنا ہے، لوگوں کی تعریف کرنا اور تعریف میں مبالغہ کرنا۔ اس آفت کے اندر بھی 4 آفتیں ہیں، 4 تعریف کرنے والے میں اور 2 سننے والے میں۔ تعریف کرنے والے کی آفتوں میں سے پہلی آفت در آفت یہ ہے کہ فضول تعریف کرے اور جھوٹا ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص لوگوں کی تعریف میں افراد کرتا ہے قیامت کے دن اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ زمین میں گھسیٹتا ہوگا اور اس پر پاؤں درتا ہوگا اور گر گر پڑتا ہوگا، یعنی کسی آدمی کی تعریف کرتا ہے کہ اسے کوئی دنیا کا مقصد حاصل کرے۔ دوسری آفت در آفت یہ ہے کہ تعریف کرنے میں نفاق ہو جائے، تعریف کرے کہ میں تمہیں دوست رکھتا ہوں اور شاید نہ دوست رکھتا ہو۔ تیسری آفت در آفت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات کہے جسے تحقیق نہ جانتا ہو، جیسا کوئی یوں کہے کہ وہ پارسا اور پرہیزگار اور سراپا علم ہے اور ایسی باتیں کہے۔ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس تو نے اس کی گردن مار دی۔ پھر فرمایا کہ تجھے اگر کسی کی تعریف کرنا ضروری ہو تو یوں کہہ کہ میں ایسا جانتا ہوں اور عند اللہ اسے عیب سے بری نہیں کرتا، اگر اپنی سمجھ میں سچا ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ چوتھی آفت در آفت یہ ہے کہ شاید جس کی تعریف کرتا ہے وہ ظالم ہو اور اس کی بات سے خوش ہو، اور ظالم کو خوش نہیں کرنا چاہیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب فاسق کی تعریف کرتے ہیں تو حق سبحانہ و تعالیٰ کو ان پر غصہ آتا ہے، اور ممدوح کو کئی وجہ سے نقصان ہے۔ ایک یہ کہ ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جائے اس میں کبر اور عجب پیدا ہوتا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درہ لیے بیٹھے تھے۔ ایک شخص جارود نامی حاضر ہوا،
کسی دوسرے شخص نے کہا کہ قبیلہ ربیہ کا سردار ہے۔ جب وہ بیٹا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دورے سے مارا۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین یہ کیا؟ فرمایا کہ تو نے نہیں سنا کہ اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے سنا۔ اس نے کہا تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس سے تیرے دل میں غرور پیدا ہوا، میں نے چاہا کہ تیرے کبر کو توڑ دوں۔ روبرو کسی کی تعریف نہ کی جائے۔ دوسرا یہ کہ جب صلاحیت اور علم پر لوگ اس کی تعریف کریں گے تو آئندہ کے واسطے کاہل ہو جائے گا اور اپنے وجیب میں کہے گا کہ میں تو کمال کے درجے کو پہنچ گیا۔ اسی سبب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی گردن مار دی، کیونکہ اگر وہ سن لے گا تو کوشش سے باز رہے گا۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص کسی کے سامنے تیز چھری لے کر جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے روبرو اس کی تعریف زبان پر لائے۔ حضرت زیاد ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو کوئی اپنی تعریف سنتا ہے شیطان اس کے سامنے آ کر اسے جگہ سے اٹھاتا ہے، لیکن مومن اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ یا عمر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے رسول بنا کر نہ بھیجتا یا اگر میرے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور فرمایا کہ اگر تمام عالم کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے مقابل کریں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان زائد نکلے گا۔ اور اسی تعریفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اس واسطے کہ جانتے تھے کہ صحابہ کو کچھ نقصان نہ ہوگا، مگر اپنی تعریف کرنا خود بری بات ہے اور مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بڑا اور بے عیب نہ سمجھو۔ لیکن اگر کوئی شخص مخلوق کا پیشوا ہو اور اپنا حال اس واسطے بتائے کہ لوگ اس کی پیروی کریں اور لوگ اس کی پیروی کی توفیق و درست ہے، جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، میں اس پر فخر نہیں کرتا، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ جس نے بزرگی عنایت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے فرمایا کہ سب لوگ آپ کی فرمان برداری کریں۔ اور یوسف علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مقرر کیجئے مجھے تمام خزانوں پر اپنی سرزمین کے، تحقیق کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، دانا ہوں۔ لوگ جب کسی کی تعریف کرے تو اسے چاہیے کہ کبر اور عجب سے پرہیز کرے اور اس وقت سوچے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور خاتمے کا خطرہ سوچے کہ اس کا حال کسی کو نہیں معلوم، اور جو شخص دوزخ سے نہ بچے گا تو کتا اور سور اس سے افضل ہے۔ اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ دوزخ سے بچ گیا، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا چھپا ہوا سب حال جانے تو یہ تعریف کرنے والا تعریف نہ کرے، تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری باطنی باتوں کو اس سے پوشیدہ رکھ، اور چاہیے کہ لوگ جب تعریف کرے تو کراہت ظاہر کرے اور دل سے بھی اس کو مکروہ جانے۔ لوگوں نے ایک بزرگ کی تعریف کی، ان بزرگ نے کہا کہ بار خدا یہ لوگ میرا حال نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہے۔ اور ایک بزرگ کی لوگوں نے تعریف کی، ان بزرگ نے کہا کہ بار خدایا یہ لوگ اس چیز سے میرا تقرب کرتے ہیں جسے میں دشمن رکھتا ہوں، تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اس کی دشمنی کے سب سے تیرا تقرب کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی لوگوں نے تعریف کی، آپ نے کہا کہ بار خدایا یہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ سب سے تو مجھ سے مواخذہ نہ کر، اور یہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے انہیں بخش دے اور مجھے اس سے بھی بہتر کر دے جسے یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دوست نہ رکھتا تھا، آپ کی تعریف منافقانہ کیا کرتا تھا، تو آپ نے اسے فرمایا کہ اے شخص جو کچھ تو زبان سے کہتا ہے اس سے تو میں کمتر ہوں، اور جو بات تو دل میں رکھتا ہے میں اس سے بہت بڑھ کر ہوں۔